امریکہ کے حملے، مذاکرات اور پھر جنگ، کیا پوری دنیا کو صرف ایک ڈرامہ دکھایا جا رہا تھا؟ کیا ایران نے حملوں سے پہلے ہی وائٹ ہاؤس کو وہ راز بتا دیا تھا جسے کسی نے سنجیدگی سے نہیں لیا؟ کیا ٹرمپ کی ٹیم میں بیٹھے چند لوگ سفارتکاری نہیں اربوں ڈالر کے کھیل میں مصروف تھے، یا یہ سب صرف ایرانی موقف ہے؟ آج سامنے آئی ایک ایسی رپورٹ جس نے امریکہ، ایران اور اسرائیل کے تعلقات پر نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ناظرین، امریکہ نے ایک طرف مذاکرات کا ہاتھ بڑھایا، دوسری طرف چپکے سے حملوں کی تیاری جاری رکھی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف سفارتی ناکامی تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی بھی چھپی ہوئی تھی؟ ایک اور امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ نے ایسے دعوے کیے ہیں جنہوں نے واشنگٹن کے طاقتور حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو نجی طور پر خبردار کیا تھا کہ صدر ٹرمپ کے خصوصی مندوب سٹیو وٹکاف اور داماد جیرڈ کشنز مذاکراتی عمل کو ذاتی مالی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یعنی ایرانی موقف کے مطابق سفارتکاری کی میز پر امن نہیں بلکہ اربوں ڈالر کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ ایرانی حکام نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ جب تک وٹکاف اور کشنز مذاکراتی عمل کا حصہ رہیں گے، کسی مستقل معاہدے کی امید نہیں، کیونکہ ان کی دلچسپی سیاسی کامیابی سے زیادہ معاشی فائدے میں ہے۔ ناظرین، رپورٹ کے مطابق مبینہ ہیرا پھیری کے نتیجے میں حاصل ہونے والی رقم کی مالیت جون تک 9 ارب ڈالر تک پہنچ چکی تھی، تاہم ٹرمپ انتظامیہ نے ان تمام دعووں کو مسترد کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ رپورٹ میں ایک اور اہم دعویٰ بھی کیا گیا کہ ایرانی حکام نے اعتراض اٹھایا کہ مذاکرات کی حساس معلومات مسلسل اسرائیلی وزیر اعظم اور موساد تک پہنچ رہی تھی۔ ایک امریکی اہلکار کے حوالے سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ مذاکرات شروع ہونے کے بعد سے سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنز تقریباً روزانہ اسرائیلی وزیر اعظم اور موساد چیف سے رابطے میں تھے۔ اگر یہ دعوے درست ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذاکرات کی میز پر اصل فریق کون تھا؟ امریکہ، ایران یا اسرائیل بھی پس پردہ ہر مرحلے پر موجود تھا؟ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں موجودہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط سے پہلے بھی ایرانی حکام نے ثالثوں کے ذریعے صدر ٹرمپ کے لیے تحریری دستاویزات بھجوائیں۔ ان دستاویزات میں مبینہ طور پر یہ موقف اختیار کیا گیا کہ صدر کے قریبی افراد مالیاتی منڈیوں میں سرگرمیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان اینا کیلی نے اس رپورٹ کو ایرانی پروپیگنڈا قرار دے کر مسترد کر دیا، لیکن نائب صدر جے ڈی وینس کے قریبی ذرائع نے اس بات کی تصدیق ضرور کی کہ ایرانی حکام نے مذاکرات کے دوران وٹکاف اور کشنز کی موجودگی پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ایران کا یہ بھی کہنا تھا کہ مذاکرات کے دوران اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سٹیو وٹکاف سفارتی معاملات سے پوری طرح واقف نہیں تھے اور انہوں نے یورینیم افزودگی سمیت کئی اہم معاملات پر ایرانی موقف غلط انداز میں صدر ٹرمپ تک پہنچایا۔ اسی لیے ایرانی حکام مذاکراتی ٹیم کو وسعت دینے اور مزید تجربہ کار اہلکار شامل کرنے کا مطالبہ بھی کرتے رہے۔ یہ تمام دعوے ایک امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ اور ایرانی موقف پر مبنی ہیں، جبکہ وائٹ ہاؤس انہیں مسترد کر چکا ہے۔ لیکن ایک سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر مذاکرات واقعی امن کے لیے تھے تو پھر جنگ کیوں ہوئی؟ اور اگر جنگ پہلے سے طے تھی تو مذاکرات کی میز آخر کس کے لیے سجائی گئی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب پیسے کا کھیل ہے۔ سرمایہ کار ٹرمپ اپنے بیانات سے معیشت کے ساتھ کھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں۔